قرآن کہتا ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے جو اس قرآن کو نازل کیا ہے یہ عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اگر اس کی لطافت کو سمجھنا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اس کی گہرائی کو سمجھنا ہے، اور اس کے موعظہ اور حسنہ کو سمجھنا ہے، اس کی باریکی کو سمجھنا ہے، تو آپ کو عربی سیکھنا ہوگا۔ آپ انگلش کے اچھے پروفیسر ہو سکتے ہیں، آپ سنسکرت کے اچھے پروفیسر ہو سکتے ہیں، آپ لیکچرر ہو سکتے ہیں، آپ کو دین کے علوم پر مہارت ہو سکتی ہے، لیکن عربی زبان سیکھے بغیر قرآن کی وہ چاشنی، قرآن کی وہ حقیقت، قرآن کی وہ گہرائی اور قرآن کی وہ باریکی آپ پر کھل ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ ٹرانسلیٹ کریں گے، اور ٹرانسلیٹ کا وہ مزہ نہیں ہے۔ ٹرانسلیٹ ترجمہ ہی ہوتا ہے، ترجمہ اصل نہیں ہوتا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس زبان پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کس زبان کے لیے دوڑ بھاگ کرنا چاہیے، اور کس زبان کے لیے ہمیں مر مٹنا چاہیے، اور کس زبان کو حاصل اور سیکھنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ابد سے لے کر ازل کا علوم قرآن میں نازل کیا ہے۔ ہندوستان کے علماء زیادہ سے زیادہ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم پر تو حقیقی علوم پھر بھی نہیں کھلے گا۔ ہم اردو کتاب پڑھیں گے، وہ ٹرانسلیشن والی زبان پڑھیں گے، اس میں تو ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ ٹرانسلیٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مصنف ہوتے ہیں، جو رائٹر ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی ضرورت کی چیز اور اپنے مدعے کی چیز اور اس کے مدعے پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہی وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے، نبی کی زبان عربی ہے، صحابی کی زبان عربی ہے، قبر کی زبان عربی ہے، مسلمان کی زبان عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہے، خدا کا کلام عربی میں ہے، خدا کی زبان عربی ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم عربی زبان سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے میں کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، سب آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچے، سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم بہترین قصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، قصوں میں سب سے بہترین قصہ۔ ایک قصہ ہے، ایک بڑھیا تھی، ایک راجا تھا، ایک رانی تھی، اس طرح کے قصے سنے اور سنائے جاتے کتابوں میں، اور قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم جو قصے تمہارے پاس رکھ رہے ہیں یہ فرضی نہیں ہے، یہ مانے ہوئے قصے نہیں ہیں، یا کسی کا اپنا پیدا کیا ہوا قصہ نہیں ہے، یہ احسن القصص ہے۔ دنیا کے تمام قصوں میں، دنیا کے تمام قصوں میں بہترین قصہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس میں تمہیں انبیاء کا قصہ سناتے ہیں، اور انبیاء وہ جو دنیا کے انسانوں میں سب سے اشرف انسان ہیں اللہ کے بعد۔ تو کبھی ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے، ان کی حالت زندگی سنائیں گے، ان کے واقعات کو سنائیں گے، ان کے تجربات کو پیش کریں گے، ان کے سوال اور جواب کو پیش کریں گے، ان کی زندگی میں جو ان کی امتیں تھیں انہوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اس کو رکھیں گے۔ تو اس سے بہترین قصہ دنیا کی زبان میں اور دنیا کی ہسٹری میں ہو نہیں سکتا ہے۔ احسن القصص کہا گیا، قرآن کے قصے کو احسن القصص کہا گیا۔ لیکن اس پر بھی ہمیں افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ جو احسن القصص ہے، یعنی انبیاء کا قصہ، جس کو مصنف نے بہت سارے عربی اردو مصنف نے اردو میں عربی میں قصص القرآن کر کے لکھا ہے، قصص الانبیاء، قصص القرآن، اس طریقے سے چیپٹر وائز اس کو بانٹ کر، تاکہ ہمارے اندر روچی پیدا ہو، دلچسپی پیدا ہو انبیاء کا قصہ پڑھنے میں اور قرآن کا قصہ پڑھنے میں ہمارے اندر دلچسپی پیدا ہو۔ لیکن ہم اتنے بےحس انسان ہیں، ہمارے اندر کبھی روچی پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارے اندر ان سب قصوں کو پڑھنے میں دلچسپی ہوتی ہی نہیں کہ انبیاء کا قصہ پڑھیں۔ اردو زبان میں بھی موجود ہے، عربی زبان میں بھی موجود ہے، تو اگر ہم انبیاء کا قصہ نہیں پڑھیں گے جو کہ احسن القصص ہے تو کیا سیکھیں گے؟
کیا نالج ہوگی، کیا عبرت لیں گے، اور کیا ہمارا مائنڈ ڈیولپ کرے گا، کیا ہمارا مائنڈ ترقی کرے گا؟ کیونکہ دنیا کے صفحے اول کے بہترین اور برگزیدہ انسان انبیاء ہیں، اور انبیاء کا قصہ دنیا کے قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ وہ عربی بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، اور دیگر زبانوں میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں ہماری دلچسپی نہیں ہے، ہم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، ناول پڑھ لیتے ہیں، اخبار پڑھ لیتے ہیں، رسائل پڑھ لیتے ہیں، جرائد پڑھ لیتے ہیں، اور دوسری زبانوں میں لکھی گئی دوسرے لوگوں پر ان کے لائف سٹائل پر لکھی گئی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آئنسٹائن کیا کہتا ہے، اور سقراط نے کیا کہا، بقراط نے کیا کہا، فلسفی نے کیا کہا، یہ ہم پڑھنے میں روچی رکھتے ہیں۔ لیکن جو صفحے ہستی کے، صفحے اول کے سب سے برگزیدہ اور برتر انسان جو ہے وہ انبیاء ہیں، ان کے قصے کو احسن القصص کہا گیا، اور ہم اس کے پڑھنے میں روچی نہیں رکھتے، تو ہمارے اندر ہمارا مائنڈ بھی ڈیولپ نہیں کرے گا، اور ہمارا تجربہ بھی نہیں بڑھے گا، اور ہم تجربے کے اعتبار سے بونے رہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ جتنے تجربہ کار ہوتے تھے، جتنے علوم کے ماہر ہوتے تھے، بحر العلوم ہوتے تھے، علم کا سمندر ہوتا تھا، ان کے اندر علم کا دریا بہتا تھا، علم کا سمندر بہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں احسن القصص پڑھا کرتے تھے۔ یعنی دنیا کا جو بہترین قصہ ہے، بہترین انسان کا بہترین قصہ پڑھتے تھے، صحابی کا پڑھتے تھے، انبیاء کا پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو بھی یہ تعلیم دیا کہ بچوں کو اگر قصہ سناؤ تو حیات الصحابہ والے قصے سناؤ، صحابہ کی زندگی پر جو مشتمل ہے۔ بچوں کو جو آپ لوریاں دیتے ہیں، گلا تھپ تھپاتے ہیں، اور ایک تھا راجا اور ایک تھی رانی والی کہانی سناتے ہیں، مچھلی جل کی رانی والی کہانی سناتے ہیں، اور اس سے بچہ سو جاتا ہے، تو ہمیں یہ تعلیم دیا گیا کہ بھائی آپ اپنے نبی کا قصہ سناؤ، اپنے صحابی کا قصہ سناؤ، اس میں برکت بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں تجربہ بھی ہے، اس میں مشاہدہ بھی ہے، اس میں دنیا کا خاکہ بھی ہے، دنیا کا منظر بھی ہے، دنیا کی ہسٹری بھی ہے، دنیا کی تاریخ بھی ہے، یہ اس میں اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی۔ آپ جنید بغدادی کا قصہ سنائیے، خواجہ اجمیری کا قصہ سنائیے، خواجہ کلیری کا قصہ سنائیے، ابن سیرین کا قصہ سنائیے، امام قرطبی کا قصہ سنائیے، امام بخاری کا قصہ سنائیے، اس سے علم کے اندر ڈیولپمنٹ تو ہوگا ہی ہوگا، اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی، سمجھ میں تو آئے گا کہ یہ بندہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کس درجہ اپنے آپ کو فدا کر دیتا تھا، کس درجہ اپنے آپ کو جھکا دیتا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو عناوین ہیں، جو مضمون ہیں، جو ٹاپک ہیں، اور جو قصے ہیں، اور جو قصہ والے لوگ ہیں، وہ یہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ انبیاء کی لسٹ نہیں ہمارے پاس، صحابی کی لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے، بزرگان دین کی لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے، تابعین کی لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن کہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے جو قصہ لاتے ہیں، یہ کوئی یہاں وہاں کی باتیں نہیں ہیں، ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا ایران قرآن کی باتیں، جس کی کوئی سند نہیں، اور جس پر کوئی شواہد نہیں، جس کا کوئی ایویڈنس نہیں، جس کا کوئی پروف نہیں۔ پروف ڈھونڈنے بیٹھو تو سالوں لگ جائے، کسی نے فرضی قصہ گڑھ دیا، لوگ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو پورے پروف کے ساتھ، پورے شواہد کے ساتھ، پورے مماثل کے ساتھ، پورے ایویڈنس کے ساتھ، اور پوری پختگی کے ساتھ، بصیرت اور بصارت کے ساتھ احسن القصص سنا رہے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اس سے پہلے تم غافل تھے، معلوم نہیں تھا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کے قصے کو پڑھنے سے، قرآن کے قصے کو پڑھنے سے ہمارے اندر کا جہل اور ہمارے اندر کا غفلت ختم ہوگا، ہماری جہالت ختم ہوگی، ہماری غفلت ختم ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہوں، اسمار خان سمجھتے ہوں، علامہ سمجھتے ہوں، فہامہ سمجھتے ہوں، اور بہت بڑے اسکالر سمجھتے ہوں، لیکن آپ قرآن کے قصے اور قرآن کی تعلیم اور قرآن نے جو بیان کیا ہے، انبیاء کے قصے، اس کے سامنے ہم بونے ہی ہیں۔
غافل ہی ہیں، جاہل ہی ہیں اگر ہمیں وہ معلوم نہیں. انبیاء کی زندگی ہمیں پتہ نہیں، انبیاء کی قربانی ہمیں پتہ نہیں، انبیاء کے حالات ہمیں پتہ نہیں، انبیاء نے جو امتیوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ ہمیں معلوم نہیں، ان کی سیرت اور کردار ہمیں معلوم نہیں. تو ہم دنیا کی ساری کتابیں پڑھ کے پھاڑ دیں، ساری کتابوں کو ہوا میں اڑا دیں، پھر بھی ہم بونے ہیں، چھوٹے ہیں، ہمارا قد بہت چھوٹا ہے، ہمارا قد بہت چھوٹا ہے اگر ہم انبیاء کے قصے اور ان کی حالات زندگی کو نہیں جانتے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. تو احسن القصص کا تذکرہ کیا، قرآن عربی میں ہے، اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے بیٹے یہ تمہارا جو خواب ہے یہ نادان اور حاسد دنیا پر بیان مت کرنا، ان کے سامنے بیان مت کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پھر وہ پلاننگ کرنے لگیں گے، وہ تدبیریں کرنے لگیں گے تمہاری ٹانگ کھینچنے کے لیے. اور یہی انسان کی فطرت ہے، انسان کی ترقی سے جلتا ہے، اس کی کامیابی سے جلتا ہے، وہ چاہے اپنا بھائی کیوں نہ ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو مشورہ دیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ دنیا والوں کے لیے نہیں دیا تھا، بھائیوں کے لیے دیا تھا. قرآن نے لفظ نقل کیا کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ تم اپنے خواب کو اپنے بھائی کے سامنے بیان مت کرنا. کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تدبیریں کریں گے، وہ پلاننگ کریں گے، منصوبہ بندی کریں گے تمہیں اذیت پہنچانے کے لیے، تمہیں تکلیف دینے کے لیے، تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، تمہیں برباد کرنے کے لیے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. کب شیطان رشتہ بھلا دے، بھائی بھائی کا نہ رہے، باپ بیٹے کا نہ رہے، بیٹا باپ کا نہ رہے، شیطان سب کے پیچھے لگا ہوا ہے. کس طریقے سے اس کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دے. خواب کے بارے میں جو ہم ایران توران کی باتیں کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں یا تصورات رکھتے ہیں یا نظریات رکھتے ہیں، اس پر ہمیں بات کرنی تھی، انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اس آیت کو تھوڑا سا سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے کو نقل کرنے کے بعد کہ اے میرے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے، کوئی اچھائی ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی اچیومنٹ ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر سامنے والے کو بتاؤں گا تو وہ میرے خلاف پلاننگ کرے گا، وہ مجھے برباد کرنے کی کوشش کرے گا، وہ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، وہ مجھے ختم کرنے کی کوشش کرے گا، میری نعمت کو چھیننے یا ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے گا. تو قرآن کی اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نعمت کو چھپا لینا چاہیے، نہیں بیان کرنا چاہیے حاسدین سے، نہیں بیان کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے اپنی ان نعمتوں کو جن نعمتوں کے بارے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس میں حسد کرنے والے پیدا ہو جائیں گے اور ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی اسی آیت سے ہمیں تعلیم ملتی ہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے بیٹے تم اپنے خواب کو اپنے بھائی سے بیان مت کرنا. ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ پیچھے پڑ جائے گا، حسد کرے گا اور حسد کی آگ میں جلے گا، خود بھی پریشان ہوگا، تمہیں بھی پریشان کرے گا. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کے اندر ہمیں سامنے سے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے جو کسی تیسرے مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے، جس سے کسی تیسرے مسلمان کا نقصان ہو سکتا ہے، تو تیسرے مسلمان کو بتا دینا کہ دوسرے مسلمان جس سے تمہارا معاملہ طے ہو رہا ہے، جس سے تمہاری بات چل رہی ہے، جس کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، اس کی فلاں فلاں برائی مجھے معلوم ہے، اس نیت سے بتانا کہ وہ تیسرے کو تکلیف نہ ہو، بتا سکتے ہیں. یہ غیبت نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی چور ہے، مسلمان ہے، کوئی آدمی ڈاکو ہے، مسلمان ہے، اور کسی کے گھر میں اس کا آنا جانا لگا ہوا ہے، اور ہمیں علم ہے کہ یہ چور ہے، پکا چور ہے.
ہمیں علم ہے کہ یہ آدمی ڈاکو ہے، تو اس گھر والے کو ہم اگر بتا دیں گے کہ دیکھو جو آدمی تمہارے گھر آتا جاتا ہے، گرچہ کہ وہ مسلمان ہے لیکن یہ چور ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ ہم تیسرے مسلمان کی بھلائی سوچ رہے ہیں کہ اس کا نقصان نہ ہو، اس کے گھر سے چوری نہ ہو، اس کے گھر سے ڈکیتی نہ ہو۔ یہ بھی اسی آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی ہر کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر ہی بات کرنی تھی ہمیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات کریں گے کہ ہم اپنا خواب کس کو بیان کریں، کس کو بیان نہ کریں، خواب کی حقیقت کیا ہے اور خواب کی کتنی قسمیں ہیں، خواب میں کیا احکام شریعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے، 49واں حصہ ہے، 50واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے، تو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آئندہ ہفتے رکھوں گا۔ اصل میں عنوان یہی تھا، لیکن قرآن کی 2-3 آیتیں جو شروع میں آ گئی تو اس پر بھی بات ہونی ضروری تھی، میں نے کر دی ہے۔ تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے خواب کی تعبیر، اس کی حقیقت، اس کے احکام آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔